کسی چیز سے رک جانا یا ہاتھ سے رک جانا یا کسی چیز کو دیکھنے سے آنکھ سے رک جانا، اس کو بھی جہاد کہا جا سکتا ہے؟ کسی ایسی حرام چیز سے رک جانا وہ کوشش ہے، اپنے نفس پر کنٹرول ہے، وہ نفس کا جہاد ہے. وہ آپ کہیں کہ اسپرچولی آپ جہاد کر رہے ہیں، روحانی اعتبار سے آپ جہاد کر رہے ہیں، اپنے نفس، اپنی ضمیر کے ساتھ جہاد، شیطان کے ساتھ جہاد، سب سے بڑے دشمن سے جہاد. اسی لیے تو کہا کہ سب سے بڑا جہاد نفس کا جہاد ہے. اور دیکھیں کہ جہاد یعنی قتال کا حکم ایسے ہی نہیں کہ فوراً مسلمانوں نے کلمہ پڑھا تو جو تمہارے مقابلے میں آئے، جو تمہیں تکلیف پہنچائے، اس کے پر تم تلوار اٹھا دو، ایسے نہیں اترا تھا. بلکہ اس کے لیے وہ جو جہاد کے لیولز ہیں نا، پہلے وہ عبور کروائے. سب سے پہلا جو جہاد کا درجہ ہے وہ نفس سے جہاد ہے. پھر اس کے بعد ہے برداشت. پہل تلوار نہیں ہے، پہل مقابلہ نہیں ہے. سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ اپنے نفس پر کنٹرول سیکھو. پھر اتنا کنٹرول کرو کہ صبر کرو. جیسے وہ آل یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اور ان کا والد، ان کی والدہ، آل یاسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یمن سے آئے ہیں، اسلام قبول کیا، یہاں ان کا کوئی اپنا نہیں ہے، سب ان کو اذیتیں ہی دے رہے ہیں. تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی شہادت سمیہ خاتون رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوئی. تو اتنی قربانیاں دینے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی تھے مقابلے کے لیے کیوں نہ فرمایا، بلکہ فرمایا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. مکہ میں جتنا عرصہ اسٹرگلنگ کا گزرا سارا صبر کا تھا. مدینہ میں آئے تو حکم ملا اذن للذین یقاتلون، اب لڑو. سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا ہے. اس کے بعد صبر، برداشت، اپنی قوت جمع کرنا. جب وہ ہو جائے کہ اب تم مقابلے کے لیے تیار ہو، تب تلوار نکالنا ہے. اور تلوار بھی کب نکالنا ہے؟ اس سے پہلے جیسے خود اپنے اوپر جہاد واجب کرنے کے لیے سٹیپس ہیں نا، اسی طرح دوسرے پر بھی تلوار اٹھانے کے لیے سٹیپس ہیں کہ پہلے انہیں قریب لاؤ، انہیں سمجھاؤ، انہیں سناؤ. جب وہ ہر لحاظ سے انکار ہی کر دیں، تمہارے مقابلے کے لیے آئیں، تم پر حملہ ہی کریں، جب دشمنی واضح ہو جائے اور وہ کلمے پر نہ آئیں، تب جا کر تلوار اٹھاؤ. کیونکہ مقصد نہ تو مال غنیمت ہے، نہ دولت ہے، نہ ہی علاقے فتح کرنا ہے، نہ کسی کی ایسے جان لینا. تو اصل مقصد کیا ہے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بلند ہو، یہی جہاد ہے اصل. تو جو آج کی آیات، اچھا اس کے بعد ابتدا کی قتال سے، آخر کیا جہاد پر. پھر اس کے بعد درمیان میں ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں قوم موسیٰ کی، قوم عیسیٰ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی. ان مثالوں میں جو انداز ہے وہ وارننگ کا انداز ہے، وہ ڈرا کر. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ یا قومی لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. اور پھر ساتھ ان کا انجام بھی بتایا، عبرتناک انجام. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ جب انہوں نے ہر طرح سے انکار کیا، دل ٹیڑھے کر لیے، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب قوم عیسیٰ کا بات ہوئی، قوم عیسیٰ کی مثال دی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، انہوں نے کہا اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراہ. انہوں نے کہا دیکھو ہر چیز واضح ہے، میں تمہاری شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا، اس کی تصدیق کرنے، اس کی توثیق کرنے آیا ہوں، اور ساتھ ایک معجزہ بھی بتا رہا ہوں کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اب کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس فرار کا، ایمان لانا ہی ہے. مگر فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. جب ان کے پاس وہ معجزے تک انہوں نے دیکھ لیے، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہم نے تفصیلاً پڑھے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو جادو ہے. اور اسی سے پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے تختے تک ان کے اب پہنچانے کی کوشش کی، ناکام کوشش، کہ اللہ نے تو اٹھا لیا، اللہ نے تو بچا لیا. وہاں ڈرا کر سمجھایا، یہاں اللہ پیار سے سمجھا رہا ہے. سورت کے آغاز میں قوموں کی جو مثالیں دی، ان کے عبرتناک انجام کی مثالیں دی. یہاں پر ان کا ایک سنہرا پہلو، فرمانبردار بھی تو کچھ لوگ تھے، جو ان کا انجام تھا یہاں وہ بتایا جا رہا ہے. میں نے ایک کوشچن کرنا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جو کرسچنز ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں. بالکل، ان کے فالوورز ہیں. تو
کیا وہ یہ بات مانتے ہیں کہ انہیں زندہ اٹھا لیا گیا ہے؟ نہیں، وہ تو کہتے تھے کہ مطلب وہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ انہیں نعوذ باللہ سولی دے دی گئی، اور پھر جس طرح نام نہاد کچھ لوگ ہیں جو حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں کہ وہ کربلا میں جو کرنے والے خود اور پھر سوگ بھی مناتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے والے خود، اور پھر اس کے مطلب بقول ان کے وہ تو اللہ نے بچا لیا، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، واضح قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے متوفی کا ورافعک الیہ اپنی طرف اٹھا لیا. تو مطلب وہ خود کہنے والے ان کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم نے انہیں وہ سولی پر چڑھایا، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ تھا جو اللہ نے اپنے بیٹے کی شکل میں، پھر اب وہ ہم سے راضی ہے، اب وہ ہم پر کسی قسم کی کوئی آزمائش یا ناراضگی نہیں اتارے گا. اسی لیے وہ صلیب کا نشان وہ ان کے ہاں مقدس نشان ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی یہی ہے. صلیب کا نشان ان کے ہاں ایک شاعر ہے جیسے قبلہ کعبہ، اور یہ انہیں یاد دلاتا رہتا ہے. پھر بھی وہ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں مانتے اور وہ شرک کرتے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اسی لیے تو کہا جاتا ہے، یہ بات ہے حقیقت، کہ عیسائی نہیں کہنا چاہیے کرسچنز کو، کیونکہ عیسائیت کہاں ہے ان میں حقیقت میں. بلکہ قرآن کریم میں بھی دیکھیں، یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے، قرآن کریم میں کہیں بھی عیسائی نہیں کہا گیا بلکہ نصرانی کہا گیا ہے، نصارہ کہا گیا ہے. بالکل ایسے جیسے آج اسرائیل ملک ہے تو ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، اسرائیلیوں کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسرائیل تو لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور اسرائیل کو گالی دینے کے بجائے یہود کہنا چاہیے. تو یہ کرسچنز رسول اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ ماننا تو چاہیے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات بالکل ماننا تو چاہیے، لیکن جو مانیں گے تو وہ پھر شرک نہیں کریں گے، جو مانیں گے انہیں اپنے عقائد چھوڑنے پڑیں گے. نہیں مانتے اور وہ اپنے کیونکہ وہ اوریجنل شکل میں باقی بھی نہیں ہے. اب ہے آج کا سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اگر آپ ایک ایک لفظ پر غور کریں تو بہت ہی اہم پوائنٹس آپ کے سامنے آشکار ہوں گے. ہل ادلکم، وہ جو میں نے اجمالی خاکہ ایک تعارف شروع میں بتایا، اللہ کی طرف سے ڈیل، اللہ آفر پیش کر رہا ہے، آفر دے رہا ہے. ہل ادلکم، اگر آپ ادلکم لفظ پر غور کریں تو آپ کو ترجمہ یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ادلکم دلیل، دلالت، دلّا یدلّ. اچھا، ایک لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے دلال، یہ نیگیٹو سینس میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے نا، کہ وہ جو برائی کی دلالت کرنے والا، فحاشی بدکاری کی طرف گائیڈ کرنے والا، اس کے لیے وہ بولا جاتا ہے. لیکن یہ لفظ اٹس سیلف نارمل ہے، نیوٹرل ہے، اس کو جس سینس میں مرضی لیں. دلال دلیل دینے والا، دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا. اللہ فرماتا ہے ایمان والو آؤ میں تمہاری رہنمائی کروں، اور وہ دلیل ہے، پکی رہنمائی ہوگی، صحیح رہنمائی ہوگی. کس چیز کی؟ علی تجارہ. بڑے کاروباری لوگ تھے نا اہل عرب بھی، آج بھی مطلب بزنس مین کی اپنی ایک پہچان اور معاشرے میں شناخت ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں آؤ ایک اچھا کاروبار تمہیں بتاؤں. اپنی طرف سے بھی بہت کرتے ہو، آؤ ایک کاروبار میں بتا رہا ہوں. وہ کاروبار، اس کا تمہیں بینیفٹ کیا ملے گا؟ سب سے مین بینیفٹ اللہ نے سب سے پہلے بغیر کسی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے پہلے بتا دیا، ڈیٹیل سے پہلے ہی اللہ نے بتا دیا. وہ ایسی تجارت ہے کہ آنکھیں کھلی رہ جائیں. تنجیکم یہ نجات سے ہے، انجا ینجی انجاءن. اس کی دیگر قرات بھی آتی ہیں، اگر آپ جیسے 17 قرات ہے نا سنیں تو اس میں تنجیکم، ینجیکم، ڈفرینٹ اس کی قرات ہیں، پڑھنے کے انداز مختلف ثابت ہیں. اسی طرح اس کے ابواب بھی مختلف ہیں اور مطلب ایک ہی ہے، مفہوم معنی ایک ہی ہے. تنجیکم وہ تمہیں نجات دے. وہ تجارت ایسی تجارت ہے کہ وہ تمہیں نجات دے. کس چیز سے نجات دے گی؟ من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. اور جن کو آخرت پر ظاہر ہے، یقین ہے، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے. تو ایمان والا جو بھی ہوتا ہے نا، کوئی بھی چھوٹا بڑا گناہ کر رہا ہو، غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ عذاب علیم سے ڈرتا رہتا ہے. سب سے اس کی جو ایک دلینہ خواہش ہوتی ہے نا، بلکہ دنیا میں بھی مسائل مشقتیں برداشت خوشی سے کر لیتے ہیں جب یہ یقین ہو جائے کہ آخرت میں نجات ہے، ہماری آخرت پکی ہے. تو اللہ فرماتا ہے ایک ایسی تجارت تمہیں بتا رہا ہوں
تمہیں رہنمائی کرتا ہوں کہ اس سے تمہاری آخرت پکی ہو جائے گی، اور آخرت میں جو عذاب ہے شیورلی گارنٹیڈلی تم اس سے بچ جاؤ گے. یہ سب سے بڑا مین بینیفٹ ہے. کرنا کیا پڑے گا؟ انویسٹمنٹ کیا ہے؟ شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اب اگر آپ ذرا پہلے لفظ کو اور اس لفظ کو دیکھیں، کوئی اشکال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اشکال آنا چاہیے، پیچھے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انہیں کہا جا رہا ہے تم ایمان لاؤ. اچھا، تؤمنون یہ ہے فعل مضارع. فعل مضارع وہ صیغہ ہوتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے جس میں حال، پریزنٹ اور مستقبل، فیوچر کا معنی ہو. یعنی تم ایمان لاتے ہو یہ معنی ہونا چاہیے، یا ہونا چاہیے تم ایمان لاؤ گے. لیکن کسی بھی ترجمے میں، کسی بھی تفسیر میں آپ کو یہ معنی نہیں ملے گا. معنی کون سا ملے گا؟ امر کا، آرڈر کا، کہ تم ایمان لاؤ. نہیں، نہ حال ہے نہ مستقبل ہے، بلکہ حکم ہے کہ تم ایمان لاؤ. تو یہ کیوں ہے؟ اس کی دلیل یہی پہلا لفظ ہے، کیونکہ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تم ایمان لاؤ، یعنی اور زیادہ ایمان لاؤ، کامل ایمان لاؤ، سچا ایمان لاؤ، پکا یقین رکھو، پکا ایمان. ایمان سے یقین کا سفر. اگر پہلے ایمان لائے ہو وربلی، دل سے مانتے ہو، عمل کی بھی کوشش کرتے ہو، تو ہی تو یہ ڈیل لے رہے ہو، کر رہے ہو نا. تو اب ذرا ایمان میں اور پختگی ہو جائے اور پکے ہو جاؤ. تؤمنون باللہ، اسی لیے اس کا ترجمہ امر میں کیا جاتا ہے. اور یہ مطلب کوئی صرف عربی میں اصول نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ایک لفظ حال کا یوز کیا، لفظ مستقبل کا یوز کیا اور معنی امر کا ہو گیا. ہر زبان میں یہ اسلوب پایا جاتا ہے، انگلش میں بھی، اردو میں بھی. جیسے ہم کہیں مثال کے طور پہ کہ تم کرو، تمہیں کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں کرنا پڑے گا مطلب ابھی کے ابھی کرو، ابھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ڈو، یو ول ڈو اٹ، مطلب کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہی اسلوب ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. شرط اول ہے. شرط ثانی کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن کیا لگائی؟ وتجاہدون. یہاں قتال نہیں ہے، یہاں جہاد ہے. اب یہ دیکھیں کہ تؤمنون، تمہارا قبلہ، تمہاری منزل متعین ہونی چاہیے. اور وتجاہدون، جب پتہ چل جائے نا کہ یہ میرا گول ہے، یہ میرا ٹاسک ہے، اب میں نے اس کو اٹھانا ہے، تو اس کے لیے کوشش، کرالنگ سے، اٹھنے سے، گرنے سے، پہنچنے تک لگے رہیں. یہ جہاد صرف قتال والا نہیں ہے. قتال تو اس کی مین برانچ ہے، ٹاپ ہے، لیکن اس کی جو منزلیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. گویا یہاں جو تؤمنون باللہ ورسولہ اور وتجاہدون، دو چیزیں ہیں. ہم سب اپنی منزل جنت کو پانا چاہتے ہیں. اب جو یہ چاہے کہ مجھے میری منزل کیسے ملے گی، وہ اپنی زندگی میں ایک گول فکس کرے. وہ گول جنت، کلیئرلی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ میری جنت رسک میں چلی جائے. ایسا کوئی کام نہیں کرنا. ہم نے اپنا قبلہ اپنا فکس کر لینا ہے، اپنی منزل متعین کر لینی ہے. اس کے بعد اسٹرگلنگ ہے. اللہ فرماتے اس میں تم جتنی بار گرو گے، جتنی بار تم راہ سے ہٹو گے، یہ میرے کام ہے کہ میں تمہیں میں اٹھاؤں گا، سیدھے راستے پر لاؤں گا، اور ان تمہاری جو غلطیاں ہیں، راہ سے بھٹکنا ہے، گرنا ہے، اس کو شمار بھی نہیں کروں گا. تو یہ ڈیٹیل آگے ساری آ گئی. تؤمنون باللہ ورسولہ، شرط اول ایمان کامل، قبلہ متعین، گول فکس. اس کے بعد وتجاہدون فی سبیل اللہ، نفس کی جہاد سے بات کریں، نیتیں خالص کر لو، دل سے مخلص ہو جاؤ، دل سے کوششیں شروع کر دو. فی سبیل اللہ، راستہ یہ ہے اللہ کا. جب قبلہ فکس ہو گیا، نیت خالص ہو، کوششیں شروع ہو جائیں. کیسے کیسے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مین چیزیں بتا دی، بالنفس، بالمال. مال سے بھی، یعنی اپنا سب کچھ اسی میں لگانا ہے، اپنی صلاحیتیں، اپنا پیسہ، گام کا، دنیا کے سب کچھ. لیکن ہونا کیا چاہیے کہ پروفٹ میں ایک بڑا حصہ کمانے کے لیے، مال حاصل کرنے کی نیت پیچھے کیا ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. اور وَأَنفُسِكُمْ، نفس کا جہاد. پھر بے شک وہ کمانے کے لیے ہو، بے شک وہ آپ ایون کوئی ڈاکٹر ہے، وہ ٹریٹمنٹ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہی ہے
کہ میری صلاحیتیں جو ہیں وہ خدمت دین، خدمت خلق، اور یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ پھر کوئی بھی کام کر رہے ہیں اگر نیت فکس ہو جائے، اپنے گول پر نظر ہو، تو مال اور جان، ویسے بھی ہم محنت کر رہے ہیں، کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو فری ہو، مطلب ہر انسان اسٹرگلنگ میں ہے، کسی نہ کسی جد و جہد میں ہے۔ تو جد و جہد جو اس کی اصل ہے وہ یہی کہ بالآخر قبلہ نیت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ذالکم خیر لکم، یہ جو ڈیل ہے، یہ جو آفر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم علم رکھتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کیونکہ تم نے وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ میری بات کا یقین رکھو، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہی انداز سورہ نساء میں بھی آیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا تؤمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی یقین کامل رکھو، ایمان پختہ رکھو، اپنی منزل متعین کر لو اور پھر اس کے لیے کوششوں میں لگ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھو۔ تم سمجھتے ہو کہ اس میں 2 + 2 4 ہوتے ہیں اور یہ اس کے مجھے اتنا آئے گا، اس سے مجھے کیا مفاد ہوں گے، مطلب تم ابھی اس دائرے میں سوچ رہے ہو، اس دنیا کے دائرے میں، اپنے آج میں۔ عقل مند کون ہے؟ تم سوچ رہے ہو اپنے مرنے سے پہلے کے مفادات۔ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے، جو مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے ایفرٹس کرے، جبکہ ہمارا علم، ہماری عقل یہی ختم ہو جاتی ہے کہ آج کا فائدہ، آج کا سکون، آج کی خوشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسی مطلب جو اس کو وضاحت کر دیتی ہے، مزید کھول کر بیان کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے، وعامل لما بعد الموت، وہ عقل مند نہیں ہے جو موت سے پہلے کی زندگی خوشحال بنانے میں کوششیں کرے، عقل مند وہ ہے جو موت کی بعد کی زندگی کے لیے کوششیں کرے۔ واقعی عقل مند وہی ہے جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، کیونکہ اصل زندگی تو وہی ہے۔ جو موت کے پہلے کے لیے کر رہا ہے اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو جو انسان موت کے بعد جس کے چرچے ہو رہے ہوتے ہیں اسی کو کامیاب انسان کہا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح کی زندگی ہم جی رہے ہیں، جس دوڑ میں دنیا لوگ بھاگ رہے ہیں، تو کہیں نہیں لگتا کہ آخرت کی کہیں کوئی فکر ہے۔ جو گناہ پہلی امتوں میں ایک ایک کر کے ہوتے تھے اور وہ انہیں ہلاک کر دیتے تھے، وہ جمع ہو چکے ہیں ایک وقت میں۔ ایک ٹاپک اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں نا 4 منٹ میں 4-5 چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، ایک بات مکمل نہیں کر سکیں گے، ایک برائی کو صحیح بیان نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر تم یہ 2 چیزیں فکس کر لو، تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ ریکوائرمنٹس پوری کر دو، اتنی سی انویسٹمنٹ کر دو کہ تم قبلہ اپنا فکس کر لو اور اسے پانے کے لیے کوشش شروع کر دو، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، جتنی بار گرو گے میں اٹھاؤں گا، جتنی غلطیاں کرو گے میں وہ پیچھے سے ریموو کرتا جاؤں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ کون سے گناہ؟ وہی جو تم منزل فکس کر لی تھی، گویا کانٹیکٹ کر لیا تھا، تؤمنون باللہ ورسولہ، اور اس کے لیے تم نے مطلب جو اس کی اقساط ہیں وہ بھی جمع کروانا شروع کر دی۔ کبھی کوئی لیٹ ہو گئی، کوئی کم ہو گئی، اللہ فرماتا ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ اتنی رعایت کون دیتا ہے؟ کہاں ملتی ہے؟ اللہ اکبر۔ وَيُدْخِلْكُمْ جنات، اور دیکھیں دنیا میں اچھے گھر چاہتے ہیں، مطلب انسان حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اچھا پلاٹ چاہیے، چلتا کاروبار چاہیے، اللہ نے سب چیزیں جمع کر دی ابدی زندگی کے لیے۔ وَيُدْخِلْكُمْ، یہ انعام ہے، گویا تؤمنون باللہ اور وتجاہدون، تؤمنون وتجاہدون، تؤمنون وتجاہدون، قبلہ متعین کرنا، کوشش میں لگ جانا، گول فکس کر لینا، یہ میرا ٹاسک ہے، یہ میں نے کرنا ہے، میں نے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، اس کے لیے ہم کوششیں شروع کر دیں۔ ملے گا کیا؟ تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے نجات۔ تھوڑا سا ٹائم، کتنا بڑا فائدہ ہے، تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے، ویکلی دیکھی جائے تو کتنی انویسٹمنٹ بنتی ہے، کتنے آورس بنتے ہیں، لیکن اس کا بینیفٹ حیران کن ہے۔ تنجیکم من عذاب علیم، اور کیا ہوگا؟
اور اللہ فرماتا ہے کہ یغفر لکم، اب پہلا جو شروع میں بتایا تنجیکم، اور دوسرا یغفر لکم ذنوبکم، جو تمہاری اقساط رہ گئیں، جو کم ہو گئیں، جو لیٹ ہو گئیں، یا جو تم راہ سے یا اس بات سے تھوڑا پیچھے ہو گئے، وہ تمہاری غلطیاں بھی میں معاف کر دوں گا، اور دوں گا تمہیں کیا، ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہی مطلب اس کی اگر کبھی کچھ تشریح کی کوشش کریں نا تو فوراً آگے وہ حدیث آ جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب رجل، کہ کیا تم تعریف کیا بیان کرو گے، میں نے تو ایسا تیار کر رکھا ہے کہ کوئی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی مائنڈ نے کوئی امیجنیشن کر ہی نہیں سکتا، کوئی خاکہ بنا ہی نہیں سکتا، تو پھر کیسے کہیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اوپر زمین ہوگی، نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ یدخلکم جنات تجری، بس اتنا سے سمجھ آتا ہے کہ نہری علاقے، پانی والے علاقے یا میٹھا پانی جہاں ہوتا ہے وہ قیمتی ہوتے ہیں، تو یقیناً جنت بھی بہت قیمتی ہوگی۔ اور اللہ فرماتا ہے کیا ملے گا، وہ مساکن جمع ہے مسکن کی، مسکن کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ خواہ آؤٹ ڈور ہو، انڈور ہو، گھر ہو، محل ہو، بس وہ مساکن طیبہ، پاکیزہ، اللہ اکبر، یعنی کسی قسم کی کوئی پولوشن، کسی قسم کی کوئی نوائز، کوئی مطلب مرض، ٹوٹل جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر وائرس سے پاک، ہائیجینک سے بھی کوئی نیکسٹ لیول، کہ مطلب ہائیجینک میں نہ بھی کچھ نہ کچھ وہ بعض اوقات ڈیٹول ایسی چیزوں کی تھوڑی سی کچھ ہوتی ہے نا، وہ بھی نہیں ہوگی، طیبہ، خوشگوار، پلیزنٹ، ومساکن طیبہ فی جنات عدن، جنات عدن میں، عدن ایک جنت بھی بتائی جاتی ہے، اور عدن کا مطلب ہے ہمیش کی، تو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں جیسے موسم خوشگوار ہوتا ہے نا، خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ کہیں گرمیاں نہ آ جائیں، تو وہ ساری، تو وہ پھر ایک وہ والا جو اچھا ماحول ہوتا ہے نا وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے دوبارہ جب گرمی یاد آ جائے، یا ایون ہم کمفرٹ ماحول میں اے سی میں بیٹھے ہوں، جب کچن کا ہے نا کہ کام کرنا ہے، وہ بھی سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو جنت ایسی نہیں ہے، فی جنات عدن، ساون کے مہینے میں تو کچن یاد ہی نہ آ رہا ہے نا، بہت برا پسینہ آتا ہے، فی جنات عدن کے ہمیش کی والی، وہاں یہ بھی ڈر نہیں ہوگا کہ گرمی آ جائے گی، خزاں آ جائے گی، ہم گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکتے، سردی میں بیمار پڑ جاتے ہیں، سورج ہمیں جلا دیتا ہے، تو وہ سورۃ دہر میں ہم نے کیا پڑھا تھا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ نہ دھوپ نہ گرمی اور نہ ہی ٹھنڈ، بلکہ درمیانہ موسم، خوشگوار، اسپرنگ ہی اسپرنگ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے فوز، کامیابی، العظیم، بڑی کامیابی ہے۔ فوز کے لفظ سے یاد آتا ہے کہ اچھا فوز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو دنیا میں سب کچھ پرفیکٹ مل جائے تو یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بگ اچیومنٹ ہے، اس کے لیے ہم ایک یوز کرتے ہیں نا کہ کسی کی کوئی بڑی کامیابی سنیں، دیکھیں، کریں تو کہتے ہیں کہ بگ اچیومنٹ ہے، مطلب اللہ فرماتا ہے یہ دنیا میں عارضی اچیومنٹ، کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، وہ کیسے، اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ بڑی نہیں ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی۔ اور جب اس کامیابی کی سمجھ آ جائے نا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک صحابی کے دشمن نے نیزہ، تلوار کی نوک جگر میں اتاری، مطلب سینے پہ چبھا دی، اور ان کے منہ سے نکلا فزتو، یہی لفظ فوز سے، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یعنی جو مجھ سے مانگا گیا تھا میں نے دے دیا اور وہ مجھے سب مل گیا۔ نیزہ جگر میں اتر رہا ہو، موت سامنے ہو، تو اگر اس کامیابی کو سمجھتے ہوں تو انسان اتنی تکلیف میں، اس مرحلے میں بھی کامیابی کو دیکھ لیتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے، گویا وہ پکی ہو گئی نا ڈیل، کنفرم کہ میں نے اپنی طرف سے جو انویسٹ کرنا تھا کر دیا، اب ریوارڈ کا ٹائم ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہاتھوں میں کھجوریں تھیں، جیسے آپ دیکھیں کہ مستی میں کوئی چیز کھا رہا ہو، اور کھجور تو ان کے پاس عام چیز تھی، تو ہاتھوں میں کھجوریں، اللہ کے نبی بتائیے ارائیتا، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا فی الجنہ، جنت میں۔ وہ راوی کا بیان ہے
کہ کھجوریں اس نے اچھال پھینکی اور میدان جنگ میں کود گیا اور شہید ہو گیا. بس جو سوچا تھا وہ پا لیا. ذالک الفوز العظیم. مگر ہم دنیا کے کاموں ایسے ہی کرتے ہیں, خیال آئے شاپنگ کا نکل پڑتے ہیں, لیکن نماز کے لیے ہمیں پوری پیچھے ہسٹری میموری سیٹ کرنی پڑتی ہے ہمیں. اور ایون ترجمہ کلاس, ایڈمیشنز, نیکی دینی کورس, دینی محافل میں شرکت, اس کے لیے ہمیں ہر کام سے جان چھڑانا, وہ پاؤں میں زنجیریں ہوتی ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے. چاہتے ہوئے بھی وہ جان ہی نہیں چھوڑتے, ایسے چمٹ جاتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ وہ بڑی کامیابی میں پھر رکاوٹ ہے. اور جب بڑی کامیابی پر اتنا یقین ہو کہ آمنو یا ایھا الذین آمنو تؤمنو, ایمان والو ایمان لے آؤ, پورا یقین رکھو اور اپنا سب کچھ لگا دو, پوری کوشش شروع کر دو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی آفرز دی ہیں اس ڈیل میں کہ سب سے پہلی جو چیز ملے گی وہ عذاب علیم سے نجات ہے. اس میں تم سے جو غلطیاں ہوں گی میں وہ بھی معاف کر دوں گا, اور تمہیں باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور تمہیں پاکیزہ ماحول دوں گا, پاکیزہ محلات دوں گا. اور کیا فرمایا کہ یہی بڑی کامیابی ہے, مطلب اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر اچھا بات یہ نہیں ہے کہ اب یہ ساری باتیں اس میں دیکھیں, یہ ساری باتیں آخرت کی ہیں. دنیا میں بھی تو ہمیں کچھ چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا بھی تو اچھی بنانی ہے. اللہ ہم نے اپنا سب کچھ لگا دیا اور یہ سب کچھ تو آخرت کا دے, تو دنیا اللہ نے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, ایک اور چیز بھی وہ بھی دے دوں گا, تُحِبُّونَهَا, جسے تم پسند کرتے ہو. اچھا اس میں ایک تو مطلب یہ ہے نا کہ جیسے آپ نے انویسٹمنٹ کی, جو ڈیل میں تھا آپ کو وہ مل گیا, یہ نیکسٹ بونس ہے, یہ اضافی مل رہا ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا. اچھا اس میں طنز بھی ہے, تنقید بھی ہے کہ جسے تم پسند کرتے ہو, میرے نزدیک وہ اہم نہیں ہے. وہی کہ تم دنیا پسند کرتے ہو, تحبون العاجلہ, وہی لفظ جو میں چاہ رہی تھی بولنا اور آپ نے وہ پیچھے والی تفاسیر سے بتایا. اس میں حب عاجلہ تحبونہا, پیچھے ہم نے پڑھا کلا بل تحبون العاجلہ, اس میں حب عاجلہ کی مذمت بھی ہے, حقارت بھی ہے. حالانکہ اس میں ایک بشارت ہے یہ کہ تمہیں دنیا بھی اچھی دے دوں گا, یہ بھی ساتھ میں نے بتا دیا کہ وہ اخرى تحبونہا, دوسری وہ چیز جو تم پسند کرتے ہو وہ بھی دے دوں گا. لیکن انداز جو ہے نا وہ حقارت والا اور مذمت والا ہے کہ تم پسند کرتے ہو, یہ کوئی پسند اچھی نہیں ہے, لیکن تمہیں پسند ہے تو چلو یہ بھی دے دوں گا. وہ اخرى تحب, اور یہ تفسیر امام رازی نے اپنی تفسیر میں کی ہے. کیوں نہیں ہے, یہ اس سے بنائی ہے, یہ بھی اس کی بنائی ہوئی ہے, اس کو بھی لیکن وہ ایسے ہے نا کہ پہاڑ کے مقابلے میں نقطہ, تو بس اسی لیے اللہ کے جب وہ اتنا کچھ مل رہا ہے تو نقطہ کہاں نظر آتا ہے, پہاڑ کے نیچے نقطہ نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بہت یقیر ہے اس کی. اچھا پھر اسی نقطے کی خاطر جو پہاڑ کو ضائع کر دے. وَأُخْرَى تُحِبُّ, یہ حقارت اور مذمت کا انداز اللہ نے اسی لیے بیان کیا کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی کی خاطر وہ اتنی بڑی آفر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا اس کے لیے کوشش نہیں کرتے, اس کے لیے سچے نہیں ہوتے. نصر من اللہ وفتح قریب. اب اس میں پہلا خطاب صحابہ سے تھا. آیات کب اتر رہی تھی وہ ماحول دیکھیے, غزوہ احد کا. اس میں مسلمانوں نے جب شکست کھائی غزوہ احد سے, حالات کیا تھی, زیرو. مشرکین کفار خوش ہو رہے تھے کہ کمر توڑ کے رکھ دیا ان کی, اب کوئی ایسی ایک آدھ کوئی جنگ چھڑی نا تو یہ ختم ہو جائیں گے, وہ یہ خوشیاں منا رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مزید موٹیویشن دی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا تؤمنون وتجاہدون, جہاد جاری رکھو, کوشش کرتے رہو, تمہیں یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, اور دنیا میں بھی فتوحات کے سلسلے کھلیں گے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, پہلے میں نے اس کو اپنے لحاظ سے سارا اس ہر لفظ سے جو لفظ سے موتی نکل رہے ہیں اس طرح سمجھا. اب اس میں جو نزول کے وقت ایک انداز تھا کہ جو صحابہ نے جس طریقے سے اس کو سمجھا, اور ان کے لیے اس میں بشارت ہے کیونکہ غزوہ احد کے بعد جیسے غزوہ احزاب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جیسے اس میں اللہ نے بشارت دی ہے فتوحات کے سلسلوں کی, نصر من اللہ, اللہ کی مدد, وفتح قریب, اور قریبی فتح, فتح مکہ. اور یہ تو فتح مکہ تو ایک پہلا چھوٹا دروازہ تھا, اس کے بعد تو فتوحات کے سلسلے شروع ہوئے.
اور پھیلتی جا رہی ہیں سلسلے. اصل میں زمین ساری اللہ کی ہے اور اس کے جو مالک ہیں وہ مسلمان ہیں. تو حق انہی کا، اللہ کے بندوں کا حق ہے. مگر جو زبردستی کسی کی اجارہ داری ہے تو اس کے لیے تؤمنون اور وتجاہدون شرط ہے. جب ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور وتجاہدون قتال نہیں ہے، یعنی صرف تلوار سے نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس سے جہاد، اپنے مال سے مکمل جو جہاد کے قتال کے جو ضابطے ہیں وہ پورے کر کے قتال جہاد کا آخر. جیسے ہر مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ مومن نہیں ہوتا، بلکہ ہر مومن مسلم ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہر قتال جہاد نہیں ہوتا، لیکن ہر جہاد قتال ہوتا ہے کہ اس میں قتال شامل ہے. تو وبشر المؤمنین، مومنین کے لیے بشارت ہے. دنیا میں بھی فتوحات ملیں گی، دنیا بھی اچھی ملے گی، دنیا بھی کامیاب ہوگی. اور یہ بشارت اس وقت دی گئی کہ جب مطلب آثار بھی نہیں تھے. آثار تو اتنے نہیں تھے کہ سب دشمن خوشیاں منا رہے تھے، اور دشمن کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی کہ اب کبھی یہ کمر سیدھی نہیں کر سکیں گے، اب ہمارے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوں گے. اللہ نے موٹیویشن دی، اور وہ اللہ کی صرف 2 سے 3 سال کے عرصے میں فتح مکہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے یہ بشارت دی تو غزوہ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، آج کے بعد قریش تم پر کبھی بھی حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، جتنے بھی مقابلے کریں گے ہار جائیں گے. اتنی بڑی بشارت غزوہ احزاب کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے بعد. اور پھر فتح مکہ ہی ہوا. صلح حدیبیہ 1 سال، اگلے سال فتح مکہ ہو گیا. وبشر المؤمنین، اور یہ بشارت دیجئے مومنوں کو. وہ جو یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع کی، وبشر المؤمنین، مومنین کے لیے بشارتیں ہیں. آخری آیت ہے آیت نمبر 14، یا ایھا الذین آمنوا. پھر میں ایک بار آپ کو بتا دوں کہ شروع میں ایمان والوں سے جب خطاب کیا جا رہا تھا اس آیت کے آغاز میں، تو مثال دی گئی قوم موسیٰ کی، اور ان کا عبرتناک انجام بتایا گیا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، قوم موسیٰ کا. پھر اس کے بعد قوم عیسیٰ کی مثال دی، ان کا انجام بتایا، عبرتناک انجام. یعنی یہ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. شروع میں سمجھایا جا رہا ہے ڈرا کے، وارننگ کے ساتھ، عبرتناک انجام بتا کے. یہاں پیار کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے، اور پیار کے لیے اللہ اچھی اچھی مثالیں، کامیاب لوگوں کی مثالیں دے رہا ہے کہ دیکھو وہ اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے وہ جو نیک لوگ تھے، وہ جو حواری تھے، ان کی اللہ نے کیسے مدد کی. تو وہ بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار، اللہ کے مددگار. اور یہ دیکھیں اس انصار اللہ، اللہ کے مددگار، کتنی اپنائیت ہے. اللہ کو تو ہماری مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر اللہ نے اپنائیت اتنی دی، جیسے کہ میری خاطر کر لو، میں جو کہہ رہی ہوں، جیسے ماں کہتی ہے نا کہ، تو اللہ اتنی اپنائیت دے رہا ہے، قدر افزائی اتنی دے رہا ہے، حوصلہ افزائی اتنی کر رہا ہے کہ تم کہ اللہ کی مدد نہیں کرو گے. کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے مددگار کیسے بنتے ہیں؟ سورہ حج کی آیت نمبر 40 ضرور دیکھیے گا، اس میں ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، جو اس کے دین کی کرے. اور اس کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ آمنوا، ایمان لا کر، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ دے کے، اطاعت کر کے. یہ گویا حالانکہ انسان اپنی آخرت بہتر کر رہا ہے، اپنی مدد کر رہا ہے. بیسٹ یہ ایگزامپل یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ایگزیکٹلی جو اس لحاظ سے مصداق جو پہلے ہیں وہ انبیاء ہیں، اس کے اول مصداق انبیاء ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ کی مدد کی. اس کے بعد مومنین ہیں کہ تو اس جو تبلیغ کرنا گویا اللہ سب سے بڑی مثال ہے. تبلیغ کرنا یہ گویا اصل میں اللہ کی مدد کرنا ہے. اور جو پھر اس فیلڈ میں آتے ہیں اللہ خود ان کا معاون ہو جاتا ہے. یہ اللہ مثال خود دے رہا ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے کیسے پھیلانے والے.
اور پھر پہلے اپنی ذات سے ابتدا ہوتی ہے نا، تو وہ پھر اپنی ذات سے ابتدا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ آیت کے شروع کے لفظ نہیں بھولنے چاہیے. تو یہ اپنی ذات سے ابتدا، پھر وہ دائرہ کار بڑھاتے جانا، اور وہ انصار اللہ حقیقی بن جانا، مکمل بن جانا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا. کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا. کن سے کہا تھا؟ للحواریین، حواریوں سے، حواریین سے. حواری، آپ غور کریں، حواری، حواریین کس لفظ سے یہ نکلا ہوگا؟ خود سوچئے. اچھا میں آپ کو ہنٹ دیتی ہوں. حواری جس لفظ سے نکلا ہے وہ ایسا لفظ ہے کہ مردوں کو بڑا اشتیاق ہے، حور سے. حواری، ابھی تو میں نے بات پوری نہیں کی تھی کہ عورتوں کا بڑا مقابلہ ہے، اختلاف ہے، اور مردوں کی بڑی نظریں ہیں. اشتیاق ہے وہ حوروں سے ہے، حور سے ہے. اور بالکل ایگزیکٹ 4 رن پہنچ گئی ہیں. تو حواریین یہ حور سے ہے. حور کہتے ہیں گوری رنگت والی، اس کا جو میننگ ہے نا گوری رنگت والیاں. اور اسی لیے اس میں پارے میں کہیں یہ پڑھا ہے، مجھے یاد سورہ واقعہ اور سورہ الرحمن میں ہے. 29 میں پڑھا وہاں تو مطلب حور مقصورات فی الخیام، رحمان اور واقعہ میں زیادہ ہے. تو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہی آپ نے بتایا تھا حواریوں کا مختلف تو بالکل تفسیر میں آ جاتا ہے نا، کہیں نہ کہیں تو ضرور آتا ہے. تو ذکر تو حور کا پورے قرآن میں بھرا ہوا ہے، خاص طور پر سورہ رحمان اور واقعہ. حور گوری رنگت والی، اور حور العین گوری رنگت والیاں، بڑی آنکھوں والیاں. اور الحواریین کیوں انہیں کہا گیا؟ مطلب حواریین کو حور سے کیا مناسبت ہوئی؟ حواریین حور سے ہے تو انہیں کیوں حواری کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کا باطن گورا تھا، ان کا باطن. حضرت مریم کو کہا جا رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں کو، ان کے مددگاروں کو، ان کے پیروکاروں کو ان کو حواری کہا گیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت سے ان کا باطن گورا ہو گیا تھا، ان کا باطن صاف ہو گیا تھا، پاک ہو گیا تھا. اور پھر وہ لوگوں کا باطن پاک کر رہے تھے، اللہ کے دین کے مددگار بن گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دعوت دینے میں. تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو ایسے اللہ کے لیے مددگار بن جاؤ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بنے تھے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں اپنا باطن بھی پاک کیا اور لوگوں کا باطن بھی گورا کر رہے تھے، چٹا سفید کر رہے تھے، غلاظت اتار رہے تھے. حواری اس وقت دھوبی کو بھی کہا جاتا تھا. جیسے دھوبی کپڑے کو صاف کر دیتا ہے، چمکا دیتا ہے، کوئی داغ نہیں رکھتا، بالکل ایسے ہی وہ حواری تھے کہ میل کچیل گناہ شرک کفر ہر چیز سے دل پاک سفید چمکدار. اسی لیے انہیں کے حواری کہا گیا کہ ان کے دل پاک ہیں اور وہ پاک کر دیتے ہیں. جیسے دھوبی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے، وہ حواری ہیں کہ لوگوں کے باطن کو پاک کر دیتے ہیں اور اس طرح اللہ کے مددگار بن جاتے ہیں. کونوا انصار اللہ، یہاں جو اللہ میسیج دے رہا ہے اچھی مثال کے ذریعے کہ تم بھی جیسے عیسیٰ ابن مریم کے حواری تھے ویسے تم بھی انصار اللہ بن جاؤ، کہ جیسے وہ مددگار تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے معاملات میں. اور اس حوالے سے کوئی قرآن حدیث کی تو نہیں، البتہ اس تاریخی روایات ہیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواری 12 تھے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مخالفین سے شدید مخالفت کا سامنا ہوا تھا کہ جان کا خطرہ ہو گیا تو وہ اپنے حواریین کے ساتھ بھاگے اور ایک باغ میں جا کر انہوں نے پناہ لی. پھر اگین ایک روایت ہے وہ صحیح اور غلط ہو سکتی ہے، اس کی حقیقت کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن مطلب آپ کی نالج کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ ان 12 میں سے ایک پھر گیا تھا اور ایک وہ تھا کہ جو ان میں سے نکل کر واپس جا کر دشمنوں کو سازش کی، پیغام دیا، مخبری کی کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ ہیں، اور اسی لیے غداری کی. اور وہ مطلب اس لسٹ میں آ گیا کہ اس کو حواریین میں شامل اسی لیے حواری تھا، اسی لیے تو اس لسٹ میں تھا، اس لیے تو مخبری کی اندر کی باتیں پتہ تھیں. اس کا باطن جو ہے وہ پاک تھا، ہمیں وہ نکل آیا. یہ دیکھیں نا، یہ تو صرف وہ میں بتا رہی ہوں کہ روایات ہیں، اور یہ بات یہاں سے صحیح معلوم اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسے مخبری کون کر سکتا ہے جب تک کہ وہ جس جگہ چھپے ہوئے تھے، پناہ لیے ہوئے تھے، کہ کوئی اندر کا ہی بھید ہی بتا سکتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے 12 میں سے جیسے بتایا جا رہا ہے کہ ایک نے واپس جا کر مخبری کی، تو ہو سکتا ہے،
کہ کسی کام کے لیے گیا ہو. اور تو ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہ رہی پھر ان ہوں کا بات تو نہ ہوا نا. تو اس لحاظ سے کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے کہ یہ، اسی لیے قرآن و حدیث میں یہ چیز نہیں ہے. قرآن و حدیث میں بس یہی بتایا گیا کہ حواری بن جاؤ، مددگار. اچھا اگر حواری ہے نا تو پھر وہ اللہ کے ہاں وہ حواری کی لسٹ میں نہیں ہوگا. تو پھر جانے کے بعد نہیں ہوا نا، لیکن وہ نہیں، اللہ نے شروع، اللہ تو پہلے، اللہ نے تو اسے شروع میں ہی نہیں رکھا. اللہ نے تو نہیں بتایا کہ وہ 12 تھے یا 11 تھے. اللہ نے تو صرف ان کا ذکر کیا جو اصل حواری تھے. یہ پوائنٹ ہے. اور جس کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس نے مخبری کی یا غداری کی، اس کا آتا ہے کہ اس نے صرف 30 اشرفیوں کے عوض کی تھی. مطلب اس روایت میں ساتھ یہ بھی لفظ تھا کہ اس نے اتنی سی کرپشن کی خاطر، اتنی سی رشوت کی لے کر 30 اشرفیاں لے کر یہ مخبری کی تھی، صرف اتنی سی چیز کی خاطر. تو قال الحواریون، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے اس وقت مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے، کون ہے اللہ کا مددگار. یہاں 2 نسبتیں ہیں، انصاری میرا مددگار، الی اللہ اللہ کی طرف، اللہ کے لیے. یعنی گویا میری مدد اللہ کی مدد ہے. جیسے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جس نے میری مدد کی گویا اس نے اللہ کی مدد کی. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز بلند کی تو قال الحواریون، جو حواری تھے انہوں نے کیا کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کے مددگار، یعنی آپ کے محافظ، آپ کی حفاظت کرنے والے، آپ کو پناہ دینے والے، آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے. فآمنت طائفہ، ایک گروہ تو ایمان لایا. یعنی پہلے تو بہت بڑی تعداد تھی، لیکن جب اس طرح کا ایک قربانی دینے کا وقت آیا تو اس وقت فآمنت طائفہ، لبیک کہنے والا ایک گروہ تھا، چھوٹا گروہ، قلیل. وکفرت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے کفر کیا، انکار ہی کر دیا کہ نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم اپنا گھر بچے اپنے آپ کو سنبھالے، اپنی پروٹیکشن کریں، آپ کو پروٹیکشن دے، آپ کی پروٹیکشن کی خاطر تمہیں گھر بار بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا. وکفرت طائفہ، اور پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جو ایمان لایا وہ چھوٹا گروہ تھا، اور وکفرت طائفہ جنہوں نے کفر کیا وہ اکثریت تھی. لیکن یہ اللہ کا اصول ہے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، ایمان لانے والے اگرچہ تھوڑے ہی ہوں، لیکن جب تؤمنون وتجاہدون، یا اللہ کی مدد اصل میں کر رہے ہوں گے تو اللہ پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ ان کی مدد کرے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ کتنے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتی ہیں. بدر اس کی پہلی مثال ہے، سنہری مثال ہے، 313,000 پر غالب آئے. اور اس کے بعد ایسی کئی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، غزوہ تبوک ہے، اور بھی کئی ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں پر لاکھوں پر غالب آ گئے. گنتی کے لوگ انلیمیٹڈ پر غالب آ گئے، لمیٹڈ انلیمیٹڈ پر، پیدل سواروں پر، نہتے مسلح پر. تو اللہ کس لیے کب ہوتا ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے جہاں یہی پیغام دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. وثبت اقدامکم، اللہ تمہیں کانفیڈنس دے گا، اللہ تمہارے قدم مضبوط کرے گا. اخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، یہ دنیا میں بھی فتوحات ملیں گی، مال غنیمت ملے گا، دنیا بھی اچھی ہوگی. اور وہ تو تم نے ابھی پتہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ جو اصل ڈیل ہوئی ہے، تنجیکم من عذاب علیم یغفر لکم من ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ ذالک الفوز العظیم. آیات کا ربط اور یہ مطلب سمجھنے کے لیے بہت خوبصورت ہے، اور سمجھنا کتنا آسان ہے، مطلب سبحان اللہ موتی جڑے ہوئے ہیں. فَأَيَّدْنَا، ہم نے اَيَّدْنَا تائید سے، تائید کرنا، ہاں میں ہاں ملانا، مدد کی. انہوں نے ہاں کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. فَأَيَّدْنَا، ہم نے بھی تائید کی، ہم نے ان کی مدد کی، قوت دی. کن کو؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے. کن پر دی وہ قوت؟ غلبہ علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر. یہاں اچھا دیکھیں مدد کے لیے اللہ جب بلا رہا ہے نا تو اپنی، جب وہ دشمنی کی بات ہو رہی ہے تو لگا تمہارے دشمن، کیونکہ اصل میں تو وہ نہیں کہ دشمن ہے،
اصل میں ان کی جان کے دشمن ہیں، ان کی خوشیوں کے دشمن ہیں، ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں. اللہ نے تو محبت میں، پیار میں، عزت میں وہ نسبت اپنی طرف کر دی. ورنہ تم نہ بھی مدد کرو تو ازل سے کون کر رہا ہے؟ انبیاء کی حفاظت، دین کا پھیلانا، یہی پیغام قرآن کریم میں ایک جگہ ہے. الا تنصروا، یہ سارا سب کچھ محبت میں اللہ فرماتا ہے میں کر رہا ہوں. الا تنصروا، اگر تم نہ بھی کرو، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ ہے نا، وہ تو خود الناصر ہے، اس کو تمہاری کیا ضرورت. یہ تو اپنائیت میں اس نے کہہ دیا من انصاری الی اللہ الا تنصروا. جہاں اپنائیت ہے وہاں ایک جگہ وارننگ بھی ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو فقد انصرہ اللہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. پھر اللہ نے تو مدد کی کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہجرت کر کے پناہ پر، اس وقت کون تھے ان کے مددگار؟ کوئی بھی نہیں تھا. اللہ نے مدد نہیں کی، اس وقت بھی کی، وہ آگے بھی کافی ہے. تمہیں تو انعام دینے کے لیے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے کہ اس کے مددگار بن جاؤ تاکہ وہ تمہارا مددگار بن جائے. فاصبحوا ظاہرین، تو وہ ہو گئے ظاہر. ظاہر مطلب ظاہر کا ترجمہ غالب ہوتا ہے. غالب کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو غالب ہوتا ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں واضح برتری، واضح غلبہ، تو وہ ظاہر ہوتا ہے نا. بالکل. تو اللہ فرماتا ہے کہ چھوٹی موٹی فتح نہیں ملے گی کہ پتہ نہ چلے کون جیتا کون ہارا، برابر برابر، ایسے نہیں، بلکہ واضح برتری، غلبہ مکمل. یہ ظاہرین کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. لیظہرہ، اسی سورت کی آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.